درود پہ کیا کہتے سنیں. اور آج مسجدوں کا حال یہی ہو رہا ہے. اب بچے ہی نہیں، بڑے بوڑھے جوان بھی وہاں شور کرتے، اور شور بھی عجیب ٹائپ کا شور ہوتا ہے. دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ اندر سے انتہائی غلیظ کام ہے. آج کل ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر لوگ بتاتے پاخانہ پیشاب ٹیسٹ کرا کر رپورٹ لاؤ. تو اب جس کو پاخانہ ٹیسٹ کرانا ہے تو ٹیسٹ جہاں ہوتا ہے وہاں جا کر پاخانہ تھوڑی پھرتا ہے. جہاں پیشاب ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر پیشاب تھوڑی کرتا ہے، وہ تو پولوتھین میں بند کر کے لے جاتا ہے. اب یہ پولوتھین میں بند ہے تو بیوقوف آدمی، نادان آدمی سمجھتا ہے کہ لگتا ہے اس میں کوئی حلوہ ہوا جا رہا ہے. ابھی تو پیک ہے نا، جب کھلے گا تب پتہ لگے گا کہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں دیکھنے میں معلوم ہوتی ہیں کہ بہت پیک ہے اور بڑا شاندار لیبل ہے اس پر لگا ہوا. یہ شور شرابہ نہیں ہے، ہنگامہ نہیں ہے، لیکن یہ لیبل والا جو پولوتھین ہے یہ پھٹ جائے گا قیامت میں، اور وہاں جب اس کا پول کھلے گا تو اس کی بدبو محسوس ہوگی. یہ جو مسجدوں میں درود اور سلام چیخ چیخ کر مائک لگا کر شور ہنگامہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ تو درود پاک ہے، حالانکہ وہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے. معاذ اللہ. یہ پولوتھین جب پھٹے گا قیامت میں تب سمجھ میں آئے گا. معاذ اللہ رب العالمین. وہ حلوہ نہیں ہے، وہ غلاظت ہے، ناپاکی ہے. درود پاک جو مسجد میں پڑھتے اجتماعی طور پہ وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے، غلاظت ہے، گو ہے. معاذ اللہ رب العالمین. معاذ اللہ. چلیے آئیے اس کو سنو، اس خبیث کو. 9 محرم کو حسین کے نام پہ ذبح ہونے والا گوشت لینے والوں کہتے ہیں بیٹا یہ پڑوسی ہے، محرم کا گوشت لایا ہے، شبرات کے کنڈے لایا ہے، لے لو کوٹھے تے سٹ دیا جے، نہ کھایا جے. اگر نہ لوگے تو دوستی خراب ہوگی. تو لے کر کوٹھے پہ پھینکے گا، تیرے بیٹے کہیں گے ابا جان لے لیا کرتے تھے، چھپ کے کھا بھی لیا کرتے تھے، کھا لو. غیرت ایمان یہ ہے جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے. وہ 11ویں کا دودھ ہو، وہ بی بی فاطمہ کی سن کے ہو، وہ کسی حضرت کے دربار پر تقسیم ہونے والا دودھ ہو، کہو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، سور سے زیادہ حرام ہے، سور سے زیادہ حرام ہے. اہل توحید اس کو قبول. معاذ اللہ رب العالمین. 11ویں کا دودھ ہو یا محرم کا گوشت ہو یا کسی مدار پہ بٹنے والا دودھ ہو، یہ سور سے زیادہ حرام ہے. میں اس پہ تبصرہ کچھ نہیں کروں گا، ان کی چند کتابیں دکھاؤں گا، وقت میرے پاس کم ہے. آئیے ایک کتاب دیکھیں، یہ ہے بہشتی زیور، دیوبندیوں کی کتاب. نام ہے بہشتی زیور، جنت کا زیور، لیکن یہ جہنم کا زیور ہے. مولوی اشرف علی تھانوی ان کے حکیم الامت، میں ان کو کہتا ہوں مریض امت. حکیم الامت صاحب تھانوی نے لکھی ہے، سنیے اس میں کیا لکھا ہے. حصہ نمبر 2 صفحہ 70 مسئلہ نمبر 26. ہاتھ میں کوئی نجیس چیز لگی تھی، نجیس یعنی گو پاخانہ پیشاب سب آ گیا. ہاتھ میں کوئی نجیس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جاوے گا، مگر چاٹنا منع ہے. چاٹنا منع ہے لیکن چاٹ لیں گا تو پاک ہو جائیں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہاتھ پہ نجاست لگی ہے، گو لگ گیا، 3 مرتبہ چاٹا، ہاتھ تو پاک ہو گیا، اور منہ کا کیا ہوا؟ یہ فقیہ ہے بہت بڑے، ان کے حکیم الامت ہے. اب آئیے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر کیسے برسی. ایک نے درود ناپاک کا، طاہر گیاوی نے، تو اللہ نے کہا کہ تو نے میرے نبی کے اوپر جو درود پڑھا جاتا ہے اس کو ناپاک کا، ہاتھ چٹوا کے نجاست کھلواؤں گا تجھے. اب یہ صاحب انہوں نے دودھ کو حرام کہا، 11ویں کے کھانے کو حرام کہا، تو ان کے ایک مولا کیا فتویٰ دے گا ذرا سن لی. یہ اللہ کی مار پڑی ان پر. یہ نزول الابرار، یہ غیر مقلدوں کی بہت مشہور کتاب ہے، بڑی معتبر مانی جاتی ہے. نزول الابرار من فقہ النبی المختار، علامہ وحید الزمان حیدرآبادی صاحب کی کتاب ہے. علامہ دہر ہے ان کے بہت بڑے.
عربی زبان میں یہ کئی جلدوں میں ہے، اس کی یہ پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 150. اس پر لکھتے ہیں منی پاک ہے. منی کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں، خواتین بھی سن رہی ہے. منی پاک ہے، وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا گو بھی پاک ہے، ان کا پیشاب بھی پاک ہے. یہ پوری عربی عبارت ہے. اب آئیے اردو میں ایک اور کتاب ہے جس کو آپ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ہاں اسی میں ہوں. ایک آگے بڑھیں. فتاوی علماء حدیث ابو الحسنات علی بن سعید نے اس کو ترتیب دیا. 6 ان کے ترم گاہ مفتیوں کے مجموعہ ہے فتاووں کا. مکتبہ مولانا ثناء اللہ امرتسری اکیڈمی دلی سے کتاب چھپی، غیر مقلدوں کی معتبر کتاب ہے، کئی جلدوں میں. یہ پہلی جلد ہے اس کی بھی. آئیے اس میں ایک سوال ہوا ان سے، وہ سنیں. صفحہ نمبر 27. سوال: اونٹ کا پیشاب پینا مریض کے لیے حدیث میں ہے مگر مکروہ چیز ہے، کیسے جائز ہوا؟ ہندو لوگ عورت کو نفاس کی حالت میں گائے کا پیشاب پلاتے ہیں، کیا باعث اعتراض نہیں ہے؟ الجواب: حدیث شریف میں بطور دوائی استعمال کرنا جائز ہے. یہ لفظ کو یاد رکھیں. حدیث شریف میں آپ سوچیں گے حدیث کوٹ کر رہی ہے، یہ ایسی بیوقوف ہوتے ہیں ان کو حدیث کو سمجھتی نہیں ہے. حدیث شریف میں بطور دوائی استعمال کرنا جائز ہے. جس کو نفرت ہو وہ نہ پیے لیکن حلت کا اعتقاد رکھے. کہتے جس کو اچھا نہیں لگ رہا وہ پیشاب نہ پیے مگر جائز ہے اس کا وہ عقیدہ رکھے. ایسے ہی گائے بکری کے بول کے متعلق بھی آیا ہے. بول کہتے پیشاب کو، گائے اور بکری کا پیشاب بھی جائز ہے، اس کو بھی پی سکتے ہیں. جس کو اچھا نہیں لگتا نہ پیے، جس کو اچھا لگتا وہ پی سکتا ہے، جائز ہے. دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے، بہت لمبا سوال ہے، جواب دیکھ لیے. معقول اللحم، لحم یعنی وہ جانور جن کا گوشت کھانا جائز ہے، کہتے ہیں اس کا بول و براز کہتے ہیں پاخانہ عند الشرع پاک ہے. اب آئیے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل یہاں بیان کر دیتا ہوں. کہا گیا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بطور دوائی اونٹ کے پیشاب کو پی سکتے ہیں. تو وہ کون سی حدیث ہے جس سے انہوں نے استدلال کیا؟ وہ حدیث بخاری شریف جلد نمبر 1 کتاب الوضو حدیث نمبر 230. انہوں نے حدیث کے حوالے بھی نہیں دیے، میں حدیث بتا رہا ہوں آپ کو. کتاب الوضو بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 230 میں ہے. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ قبیلہ اورائنا کے لوگ آئے. ایک قبیلہ تھا سرکار کے پاس، قبیلہ اورائنا کے لوگ آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں. سرکار نے کہا کلمہ پڑھو، ایمان میں داخل کیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا مدینے میں رکو، ٹھہرو، علم سیکھو، آداب سیکھو، دین کی تعلیم کو حاصل کرو. وہ ٹھہرے رہے. کچھ روز کے بعد آتے کہتے یا رسول اللہ مدینے میں ہم بیمار ہو گئے ہیں، ہماری طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہم کمزور ہو گئے ہیں، یہاں کی آب و ہوا میں راس نہیں آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اونٹوں کے استبل میں جاؤ. وہ اونٹوں کے استبل جو مال غنیمت کے تھے، اس کا اونٹوں کا پیشاب پیو، اونٹوں کا دودھ پیو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مدینے کی آب و ہوا منافق کو راس نہیں آتی. یعنی بتا دیا گیا کہ یہ کمبخت منافق ہے. سبحان اللہ. مدینے کی آب و ہوا منافق کو راس نہیں آتی. مدینہ بھٹی ہے، وہ اپنے میں سے ہر گندی چیز کو چھانٹ کے نکال دیتا ہے. یہ گئے اونٹ کا پیشاب پیا، دودھ بھی پیا، خوب موٹے تازے ہو گئے کھا کھا کے جیسے یہ ہو رہے ہیں. موٹے تازے ہوئے. اس کے بعد جب اچھے ہو گئے صحت مند، تو جو جانوروں کے محافظ تھے اونٹوں کے صحابہ اکرام، ان کو قتل کر دیا، ان چراغوں کو، اور اونٹ لے کے بھاگ گئے. وہ زخمی کچھ اس میں ذرا کچھ وصال پا گئے، شہید ہو گئے. کچھ زخمی حالت میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کہ یا رسول اللہ غداری کی انہوں نے، اسلام سے مرتد ہو گئے، پھر گئے. اور سرکار انہوں نے اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ انہیں گرفتار کرو. صحابہ کی ایک جماعت گئی، ایک ٹولی گئی، درمیان میں ان کو پکڑا، ہلکی سی جھڑپ ہوئی، سب کے سب گرفتار ہو گئے. وہیں انہوں نے قیام کیا. قاصد بھیجا گیا کہ یا رسول اللہ ہم نے ان کو گرفتار کر لیا ہے، کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا میں خود آ رہا ہوں فیصلے کے لیے.
راوی حدیث کہتے ہیں، راوی حدیث انس ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس جلال میں نکلے. جلال کی ایک کیفیت تھی سرکار کی کہ آپ کی چادر مبارک کندھے پہ تھی اور آدھی چادر زمین پہ گھسیٹتے ہوئے چل رہی تھی. مطلب چادر بھی اوڑھنے کا آپ کو تصور اور خیال نہیں تھا. یہ جلال تھا رسول اللہ کا. بخاری کی حدیث ہے، اور میں نے شاید کون سا علاقہ ہے آپ کیا دھراوی میں کہا تھا ایک جملہ کہ رسول اللہ کی سیرت جب بتاتے ہو تو پوری بتایا کرو. اور رسول اللہ کی یہی سیرت بتاتے آ رہے، رسول اللہ کا اخلاق، رسول اللہ کا اخلاق، رسول اللہ کا اخلاق. رسول اللہ کا جلال بھی تو کبھی بتاؤ، منافقوں کے ساتھ سلوک بھی تو بتاؤ. تو سنی یہی تو کرتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرحبت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دن، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے.